نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، رفقاء، اراکین، اساتذہ، طلباء، خواتین و حضرات، اور بالخصوص محترم حضرت زنجانی صاحب دامت برکاتکم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع اختیار کرو، توبہ اور انابت کی حالت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ ہے انابت کا. انابت سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا. اور اس آیہ کریمہ سے قبل یہ آیت نمبر 54 ہے زمر کی. اس سے قبل آیت 53 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے اللہ کے ان بندوں سے جنہیں فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے کہ آپ فرما دیں میرے گناہگار بندوں کو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے، گناہوں میں، غفلتوں میں اور دانستہ و نادانستہ کوتاہیوں میں مبتلا ہو گئے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر گناہ کر بیٹھے ہیں، ان سے فرما دیں کہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. گناہ گاری کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مایوسی سے منع فرمایا ہے. یعنی گناہ گار کو بھی
مایوس نہ ہونے کا حکم ہے تو پھر اطاعت گزار کا عالم کیا ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہے، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، وہ بارگاہ جو گناہ گاروں کو حکم دیتی ہے کہ تم بھی مایوس نہ ہو میری رحمت سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یقیناً ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمیعا پہ زور دیا اور یقین کے کلمہ کے ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر تاکید کی بندے کے اندر، اس کے دل و دماغ میں یقین کی کیفیت کو مستحکم کرنے کے لیے پھر فرمایا یقیناً وہ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خوشخبری پہلے دی اور پھر اس کے بعد طریقہ سکھایا، اور طریقے میں کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ میری طرف رجوع اختیار کر لو۔ اب میں اس حکم الہی کو اس حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کو اور اس حدیث نبوی کو اکٹھا دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی نصف شعبان کی رات آئے، یعنی 15 شعبان کی، جو آج کی رات ہے، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، اور شب براعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بری فرمانے کا اعلان کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، لوگوں کو اس امر سے آگاہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا۔ تو جو ہی 14 شعبان کا دن ختم ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسے اس کی قدرت اور اس کی شان کے لائق آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نزول اجلال فرماتا ہے۔ فیقول، اور لوگوں سے اللہ رب العزت خود مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں سے خود خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی جو آج رات مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ دعوت دیتا ہے۔ ادھر دیکھیے نا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اور 54 کو پڑھا، اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں وہ رب ہوں کہ سارے گناہ معاف فرما دینے والا ہوں اور بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا ہوں۔
یہ بتا کر ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، بس تم اس کی طرف رجوع اختیار کرو اور اس کی اطاعت کو اپنا وتیرہ بنا لو۔ اب یہ تو آیات ان کے ساتھ اس حدیث پاک کو سمجھیں کہ وہ یہاں آسمان دنیا سے ندا دیتا ہے اور اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں کوئی ہے جو استغفار کرے، آج کی رات مجھ سے معافی مانگے، فَأَغْفِرَ لَهُ، اور خود فرماتا ہے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی جو مبتلا ہے مصیبت میں، پریشانی میں، امراض میں، دکھوں میں، ہے کوئی جو دکھوں میں مبتلا ہے، میں اس کو نجات عطا کر دوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا قضا الا قضا، تو اللہ رب العزت اس طرح فرماتا چلا جاتا ہے کوئی مجھ سے یہ مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے یہ سوال کرنے والا میں اسے یہ عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اس چیز کی حاجت پیش کرنے والا میں اس کی یہ حاجت پوری کر دوں۔ الا قضا الا قضا، اس طرح ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ رب العزت دعوت دیتا چلا جاتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس میں جس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو خود ندا دیتے۔ اب یہاں ایک بات بتا دوں کہ ویسے تو ہر رات اللہ رب العزت کا یہ عمل، ہر رات اللہ کا یہ فعل کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے اپنے بندوں کو ہر رات ندا دیتے ہیں، مگر وہ کس وقت ندا دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالی ہر رات کو حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے، نصف شب کے بعد آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے اور پھر لوگوں سے اسی طرح پوچھتے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول فرما لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ینزل اللہ الى السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب ایک تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت نزول فرماتے آسمان دنیا پر اور فرماتے انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے دعا کرے آج رات اس وقت اس لمحے میں قبول کر لوں، من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں، من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی تو میں اس کو معاف کر دوں۔ کبھی فرماتا ہے حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا تاکہ اسے معاف کر دیا جائے، حل من داع یستجاب لہ،
ہے کوئی دعا کرنے والا، اس کی دعا تاکہ قبول کر لی جائے، حتیٰ ینفجر الصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ اللہ رب العزت ہر رات اس طرح اپنے بندوں کو بلا کے ندا دے کے فرماتا ہے، مگر اس رات کی ایک الگ خوبی یہ ہے کہ یہاں نہ آخر شب، نہ نصف شب، نہ تہائی حصہ گزرنے کے بعد، بلکہ پچھلے دن غروب آفتاب کے فوری بعد اللہ رب العزت نزول اجلال فرما کے آسمان دنیا پر مغفرت کے اعلان شروع فرما دیتا ہے، دعوت استغفار دیتا ہے، دعوت توبہ دیتا ہے، دعوت رجوع دیتا ہے۔ اب ان تمام حدیث کو اگر سامنے رکھ لیں تو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنی ذات کی طرف، اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو ندا دیتا ہے کہ میری طرف رجوع کرو۔ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرنا یہ رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا یہ رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت سے رزق طلب کرنا یہ رجوع کرنا ہے۔ اب یہاں رجوع کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ جب کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ ہی مانگتے ہیں نا کہ یہ دے گا، دینے پر قادر ہے، اس کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے گی، رزق مل جائے گا، جو کچھ میں طلب کر رہا ہوں یہ مجھے عطا کرے گا، اس پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو تو امید ہی نہیں بندھتی، آدمی مانگنے کے لیے راغب ہی نہیں ہوتا، ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ تو جب اللہ رب العزت بندے سے فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے، اور ساتھ فرما دیتا ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں، دے دوں، کوئی مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھیے، یعنی اللہ رب العزت کے اس کلام میں دو جملے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے۔ ایک حصہ یہ ہے اللہ کے کلام کا حدیث قدسی میں، اور اگلا حصہ ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، اس کو عطا کروں، اس کو رزق دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ اگلا حصہ یہ ہے۔ تو پہلے میں دعوت دیتا ہے، دوسرے حصے میں اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ یقین دہانی کروا کر کہ میں معاف بھی کر دوں گا، عمر دراز بھی کر دوں گا، بدبختی کو خوشبختی سے بدل بھی دوں گا، تنگ دستی کو رزق کی کشادگی میں بھی بدل دوں گا، بیماری کو صحت اور شفا اور عافیت سلامتی میں بھی بدل دوں گا، حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی کر دوں گا۔ یہ جو سارے اعلانات فرماتا ہے، اس اعلان سے پہلے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے رجوع کرو، تم مایوس نہیں ہوگے۔ تو یقین پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں، اپنے اس مبارک کلام سے۔ تو یہ وہی یقین ہے کہ میری طرف رجوع کرو۔ اس رجوع کرنے کو انابت کہتے ہیں۔ جیسے توبہ کا لفظ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے ندامت، اپنے کیے پر، گناہ پر، نافرمانی پر، لغزش پر، خطا پر نادم ہونا، اور نادم ہو کر پھر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا۔ اسی طرح توبہ کے بعد ایک مقام آتا ہے، توبہ کے بعد وہ ہے انابت۔
اس یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ اے گناہگار، میرے گناہگار بندو، یہاں بھی وہی اسلوب ہے جیسے حدیث قدسی میں تھا کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ جو پورا کلام اللہ رب العزت کا دیکھیں تو اس میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کا یقین دلایا ہے، اپنی بارگاہ سے بخشش کا یقین دلایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس یقین کے ساتھ مجھ سے مانگو اور اس یقین کے ساتھ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ اور اس یقین کے ساتھ میری طرف رجوع کرو۔ اب یہ یقین کے ساتھ رجوع کرنا، اس کو انابت کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی اسلوب، ایک آیت قبل، دو آیتیں اکٹھی ہیں۔ پہلے فرمایا کہ میرے گناہگار بندو، یعنی اس سے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ میں تمہاری گناہگاری سے واقف ہوں، مجھے علم ہے کہ تم گناہگار، تم سے کوتاہی ہوتی، نافرمانی ہوئی، غفلت ہوئی، علم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب آدمی کوتاہی کرتا ہے تو ساتھ وہ عام طور پہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، مایوس ہوتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گناہگار تو تم ہو گئے، مگر مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ گناہ کا ارتکاب کرنا یہ ایک ایسا فعل ہے جو بندہ کرتا ہے۔ نافرمانی بندے سے ہوتی، معصیت بندے سے ہوتی، غفلت کوتاہی بندے سے ہوتی، یہ تمہارا کام ہے، تم نے کوتاہی کی، نافرمانی کی، معصیت کاری کی، یہ تمہارا فعل ہے، تمہارا عمل ہے۔ ابھی ایک لطیف بات ہے، لیکن اگر تم مایوس ہو گئے میری بخشش سے اور میری رحمت سے مایوس ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے عمل کا انکار کر رہے ہو، میرے فعل کا، اور میرا فعل ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کر دینے والا رب ہوں۔ تو مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے بخش دینے پر یقین نہیں رہا، تمہیں میری رحمت پر تمہاری امید ختم ہو گئی ہے۔ تو ایک تمہارا فعل تھا گناہ کرنا، اور بخش دینا میرا فعل ہے۔ تم نے اپنا فعل تو خراب کیا اور میرے فعل سے، میرے عمل سے مایوس ہو رہے ہو، یہ نہ کرو۔ یہ حق تمہارا نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ پتہ نہیں ہے کہ میں رحمت کروں گا یا نہیں، معاف کروں گا یا نہیں، بخشش کروں گا یا نہیں۔ تم کون ہو میری نسبت ایسا بدگمانی کرنے والے، سوء ظن کرنے والے؟ یہ میرا فعل ہے، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، اور انہ هو الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ تو مایوس ہونے کا مطلب ہے تم میرے غفور اور رحیم ہونے کا گویا اس کا ذہنی طور پہ انکار کر رہے ہو، میری اس شان کا انکار کر رہے ہو، نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ طریقہ یہ ہے انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ اب باری تعالیٰ سے سوال ہوتا ہے نا، باری تعالیٰ تیرا پیغام آ گیا، تو بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، اور تو نے ہمیں مایوس ہونے سے روک دیا، ہماری ٹوٹتی ہوئی کٹتی ہوئی امید کو پھر سے باندھ دیا اپنی بارگاہ کے ساتھ۔ اب بتا کہ یہ تیرا کرم کیسے ہو ہم پر؟ تو ارشاد فرمایا انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو، یعنی رجوع اختیار کرو اپنے رب کی طرف۔ رجوع یہ آج کی رات کا موضوع ہے۔ یہ آج کی رات سے، اس مجلس سے آپ سب لوگ یہ سبق لے کے جائیں کہ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیے کہ اگر خاص ایک وقت کے اندر جو چیز آپ نے مانگی وہ نہ ملی تو آپ کا رجوع ٹوٹ جائے، آپ کی امید کٹ جائے، آپ کا یقین اٹھ جائے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ٹائم فریم نہیں دیے، کبھی کسی جگہ نہیں دیے۔ فرمایا بندے کا کام ہے رجوع کرے میری طرف،
میرا کام ہے اس کو عطا کرنا. کب عطا کرتا ہوں، کتنا عطا کرتا ہوں، کیسے عطا کرتا ہوں، یہ مجھ پہ چھوڑ دے. یہ اس کے یقین کا حصہ ہونا چاہیے، یہ اس کے یقین کا، اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات فرمائی کہ وہ جو قیامت کا عذاب ہے اس سے قبل رجوع کر لو. یعنی تمہیں کیا خبر کہ کس وقت موت آ جائے، کس وقت عذاب آ جائے، تمہیں کیا خبر. لہذا قبل اس کے کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں اور پھر تم اس عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے، پھر تمہاری مدد نہیں ہو سکے گی، اس سے قبل مانگ لو. اب قرآن مجید میں اسی طرح اور مقامات پہ بھی، کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم رجوع کا دیا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کو گنوایا ہے. انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کو، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کی بھی جس خوبی کو اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے بیان کیا، وہ خوبی بھی یہی انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنے کی خوبی. سورہ ہود میں آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج تھے. میرا محبوب بندہ ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کے مزاج میں بڑا تحمل تھی، برداشت تھی. حلیم تھے، حلم اور بردباری تھی. خوبیاں دیکھیے کیا بیان ہو رہی ہیں، اور ان خوبیوں کو جوڑا ہے اللہ رب العزت نے. خوبیاں تو بہت ہوتی ہیں، بڑے بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھی صفات ہوتی ہیں، اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، مگر وہ ساری خصلتوں کو جوڑا نہیں جاتا. یعنی یہاں شجاع نہیں کہا کہ بڑے بہادر تھے، آگ سے نہیں ڈرے، فرعون کی آگ میں کود گئے، یہ نہیں کہا. یا اس خوبی کا ذکر نہیں کیا کہ جب میں نے حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرو میرے لیے تو ذبح کر دیا تھا، اس خوبی کا نہیں ذکر کیا. سفر کیے میرے لیے، ہجرت کی، اپنی زوجہ کو حضرت ہاجرہ کو مکہ بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑا ہے. بڑی خوبیاں تھیں، وہ نہیں بیان کی. جن خوبیوں کو بیان کر کے جوڑا ہے تو لا محالہ ان خوبیوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے جن کے آپس میں بھی کوئی ربط ہو، جن خوبیوں میں، اور وہ ایک پیکج بنتا ہو، ایک پیکج، وہ باہم مربوط ہوں، وہ خوبیاں، وہ خصلتیں، وہ صفتیں، اور اس سے ان ٹوٹیلٹی ایک کردار تشکیل پاتا ہو. ان خوبیوں کو اکٹھا بیان کیا جاتا ہے. فرمایا ان ابراہیم لحلیم، دیکھیے 3 خوبیاں کون سی ہیں. ابراہیم بڑے متحمل مزاج تھے، بردباری تھی، غصیلے نہیں تھے، جلد باز نہیں تھے، بردبار تھے. اواہ، اور پھر آہوزاری کرنے والے تھے. گویا حلیمی، طبیعت میں حلیمی، بردباری اور گریہ اوزاری، ان دو کو جوڑا ہے، ان دونوں میں ایک تعلق ہے. اور پھر فرمایا منیب، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. اب یہ 3 خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی اکٹھی بیان کی. یہ سبق ہے آج کی رات کے لیے. بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے ہیں، احباب ہیں، اصدقاء ہیں، رفقاء ہیں، سارے اس نقطے کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں حلیم اواہ منیب، یہ 3 خوبیوں کو جمع کرنا جو ابراہیمی خصلتیں ہیں، ابراہیمی کردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑے کریمانہ انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اپنے اندر اپنائیں. تو رجوع کرنے والی خوبی کو آخر پہ بیان کیا، اس سے پہلے گریہ اوزاری کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طبیعتیں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں
اور ہر وقت حالت رجوع میں رہتی ہیں. اس رجوع میں رغبت بھی ہے، اس میں اللہ سے امید بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں جھکنا بھی ہے. جو طبیعت اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ گریہ وزاری کریں. اس لیے اواہم منیب کو اکٹھا بیان کیا. وہ گریہ وزاری کرنے والی طبیعت، ان طبیعتوں میں خستگی ہو، روئیں. کیوں خستگی ہو؟ کہ خستگی نرمی سے وجود میں آتی. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی طبیعتوں میں بھی نرمی ہو، طبیعتوں میں سختی نہ ہو، درست نہ ہو، مزاج کے طبیعت کے سخت نہ ہو، نرم ہو. چونکہ نرمی اور گریہ وزاری یہ بندگی کی علامت ہے، اور سختی، سخت چیز اس میں اکڑ ہوتی ہے. اکڑ کبر کی طرف جاتی ہے، کبر، تکبر، غرور، رعونت، یہ اس طرف جاتی ہے. اسی سے کبریائی ہے، یہ خدائی کی علامت. یعنی بندہ خود کو بندہ نہیں سمجھتا. جو بندہ جس کے اندر اواہ گریہ وزاری نہیں ہے اور بردباری نہیں ہے، لحلیم، وہ بڑے بردبار تھے، متحمل مزاج تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں بردباری کا ہونا، تحمل مزاجی ہونا، اور پھر اس کے بعد گریہ وزاری، تواضع اور انکساری اور گریہ وزاری کا ہونا، یہ دو لازمی شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں انابت کے لیے. یہ دو شرطیں اگر مزاج میں، طبیعت میں، کردار میں، عمل میں، شخصیت میں بندہ پیدا کر لے تو پھر اس کی انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وہ رنگ لاتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے، ثمر بار ہوتا ہے، نفع دیتا ہے. اور اس کو اپوزٹ وے سے بھی لیں. بندہ کہے کہ میں رجوع تو کرتا ہوں اللہ کی طرف مگر گریہ وزاری نہیں. تو اگر گریہ وزاری اس کی طبیعت میں نہیں تو اس کا مطلب ہے طبیعت میں سختی ہے. یہ شقاوت اور قساوت کی طرف اشارہ ہے. یعنی دل سخت ہوں، پتھر کی طرح سخت ہو جائیں تو گریہ وزاری نہیں ہوتی، اور نرم ہوں تو گریہ وزاری ہوتی ہے. تو گویا گریہ وزاری کا ہونا یا نہ ہونا یہ دلوں کی سختی اور دلوں کی نرمی کا بیان ہے. اور سختی سے دلوں میں بدبختی ہوتی ہے، اور نرمی سے دلوں میں سعادت ہوتی، خوش بختی ہوتی. اور پھر یہ دونوں چیزیں پیچھے حلیم کی طرف جاتی ہیں. حلیم بردباری. بردباری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو گئی تو آپ غصے میں، جلال میں نہیں آتے، غیظ و غضب نہیں کرتے، سخت ریئیکٹ نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں. اور یہ جو برداشت کرنا، آپ نے ایک ایفرٹ کی، ایک جد و جہد کی، ایک تگ و دو کی، خواہ وہ تحریکی زندگی میں، انقلاب کی زندگی میں تگ و دو، جد و جہد ہو، خواہ کاروبار کی زندگی میں تگ و دو، جد و جہد ہو، خواہ اور مشن میں تنظیمی ایفرٹس آتی ہیں، تحریکی لائف میں آتی ہیں، سماجی زندگی میں، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے لیے آپ نے تگ و دو کی، مگر ان کی طرف سے ریئیکشن اچھا نہیں آیا، رسپانس اچھا نہیں آیا. اپنے بزنس میں، کاروبار میں بڑی ایفرٹ کی مگر وسعت نہیں ملی. ایگزامز میں بڑی ایفرٹ کی، پوری محنت کی مگر وہ نتائج نہیں آئے. تو یہ ایک بڑا براڈ سبجیکٹ ہے، بڑی وسیع لائف ہے. تو جب انسان کسی کے معاملات میں آپ کے کلیگ ہے یا آپ کے ماتحت ہے، اس نے آپ کی حسب منشا، حسب امید، حسب توقع رسپونس نہیں دیا تو انسان غصہ کرتا ہے. غصہ کرنا دوسرے پر
یہ اس سے برتر ہونے اور اس سے برتر ہونے کی علامت ہے. قادر ہونے کی علامت ہے. کسی کو سنب کرنا، جھڑکنا، بہت سختی کرنا، یہ اس طرح میں نے کہا یہ ایروگینس کی، یہ تکبر کی، رعونت کی علامت ہے. برداشت نہ کرنا، آپ سے کوئی اختلاف کرے تو آپ برداشت نہ کریں. آپ سے کوئی سخت لفظ بول دے آپ برداشت نہ کریں. ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، یا اردو میں گفتگو کرتے ہوئے جب غصہ آتا کہتے تو ہوتا کون ہے مجھ سے ایسی بات کرنے والا؟ تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ خواہ زبان سے یہ کلمے بندہ کہے، خواہ زبان سے نہ کہے، یہ کلمات طبیعت بھی ہوتی ہے. کبھی آدمی زبان سے کہتا ہے، کبھی اپنے چہرے کے اثرات سے، اپنے زبان سے، اپنے تاثرات سے، کبھی اپنے اسمائل سے بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ دیتا ہے جو میسج کنوے کر دیتی ہے، اچھا میں دیکھ لوں گا تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ جو پتہ چل جائے گا، دیکھ لوں گا، یہ حلیمی کے خلاف ہے. اس پورے کے پورے مزاج کو اللہ پاک رد فرما رہا ہے اور کہتا ہے میرا ابراہیم ایسا نہیں تھا، وہ حلیم تھا، بردبار تھا، اس کے مزاج میں ٹھنڈک تھی، برداشت تھی، تحمل تھا. اب آپ مزاج کو، طبیعت کی بات کو سمجھے نا. اس حلیمی کو بیان کر کے پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ ٹھنڈا تھا، حلیم تھا، بردبار تھا، تحمل تھا ان کے مزاج میں، اور پھر اس کے ساتھ وہ گریہ و زاری بھی کرتے تھے میرے ابراہیم. یہ نہیں ایک طرف نمرود سے ٹکر لے رہے ہیں، ایک طرف سجدہ ریز ہو کے رو رہے ہیں اللہ کے حضور، گریہ و زاری کر رہے ہیں. اور یہ دو خوبیاں ملا کے فرمایا منیب. وہ ان دو خوبیوں کے ساتھ اس کے قلب کا حال یہ تھا کہ ہر وقت ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کا دل میری طرف راغب رہتا تھا. تو جو آدمی اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرے، گریہ و زاری کرے اور برداشت کرنے والا ہو، تحمل مزاج ہو، پھر وہ نہ سختی کرتا ہے، نہ جلدی کرتا ہے، نہ اجلت کرتا ہے. وہ اس کی برداشت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندوں کے ساتھ اس کی برداشت، بندوں کے ساتھ اس کی برداشت ایسی ہے تو مولا کے ساتھ کیسی ہوگی، اللہ کے ساتھ کیسی ہوگی. یعنی بندہ اس کی توقع پہ پورا نہیں اترا تو اس پر اس نے برداشت کر لیا، رد عمل نہیں دکھایا. بندوں کے ساتھ اس کی مزاج کے خلاف بات ہو گئی، طبیعت کے خلاف، توقع کے خلاف، ایکسپیکٹیشنز اور ہوپس کے خلاف بات ہوگی تو بندے کے خلاف بات، بندے نے اس کے خلاف کوئی بات کی، اس کی طبیعت اس پر مطمئن نہیں ہوئی تو تب اس نے برداشت کی، تحمل کیا، حلم ظاہر کیا، ٹھنڈا رہا. تو جب بندے کے ساتھ وہ حلیم تھے تو لوگوں اندازہ کرو میرا ابراہیم پھر میرے ساتھ کیسا ہوگا. اس کے اندر سے ایک چیز از خود نکلتی ہے، از خود ایک چیز ایمرج ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی پورے کے پورے مزاج کو، طبیعت کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لے رہا ہے، ایک کیس کے طور پر، ایک کمپلیٹ اینڈ کنکریٹ کیس کے طور پہ لیتا ہے. کہ جب حالانکہ بندے پر تو بندہ کچھ نہ کچھ بگاڑ بھی دیتا ہے نا، بندے کا اگر غصہ آ گیا تو مکہ مار دیا تو اس کا دانت ٹوٹ جائے گا، اگر طاقتور مکہ ہے. اگر دانت نہیں توڑ سکا تو کم سے کم کوئی تھوڑا سا زخم تو کر ہی دے گا نا، اس کی گال یا اس کا منہ ماتھا سوج تو جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کر لیتا ہے. اس کو خیرات کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا. وہ توقع پہ پورا نہیں اترا، اس نے ادب نہیں کیا، کچھ ایسا نہیں کیا تو اس کی خیرات روک لی، اس کی مدد روک لی. تو بندے کے ساتھ اگر طاقتور ہو تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی گزرتا ہے. تو جس کے ساتھ بندہ کچھ کر گزرتا ہے، کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کا کچھ نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے،
اگر وہاں اس نے حلیمی اختیار کی، برداشت کیا، تو پھر اللہ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا بندہ. وہ تو خالق ہے، وہ تو قادر ہے. وہاں تو بندہ ضعیف ہے اور کمزور ہے، وہاں تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو بندہ اپنے مقابلے میں کمزور بندے کے ساتھ وہ اس نے رد عمل نہیں دکھایا، تو اللہ کی ذات کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہاں رد عمل کیسے دکھائے گا؟ تو حلیم کہنے میں بہت میسج ہیں، اور یہ پوری پرسنالٹی کو، پورے بیہیویئر کو، پورے مزاج کو، پوری طبیعت کو اللہ رب العزت اس حلیم اور منیب اور اواہ کے لفظوں میں ہر چیز کو کور فرما رہا. بندہ امید کرتا ہے نا کہ یہ سٹرگل کی، جد و جہد کی، تو اس کا اللہ پاک یہ نتیجہ نکالے گا. عین اس وقت نتیجہ نہیں نکالا اللہ نے. اللہ کی حکمتیں اللہ کے پاس ہیں، اس کی وہ راز اللہ کو معلوم ہے. نہ بندے پہ افشا کرتا ہے، نہ اللہ بندے کا محتاج ہے کہ ایسے ہی ہو جائے جیسے بندے نے چاہا. اسی کا نام بندگی ہے لوگوں، اسی کا نام بندگی ہے. اگر ہر کام اسی طرح ہو جائے جیسے بندہ چاہے تو ہر بندہ خدا نہ بن جائے، پھر وہ بندہ کیوں کہلائے گا؟ وہ تو خدا ہوگا. یہی نظام فرعون کو تھا کہ میں جیسے چاہوں ویسے ہو جائے، ویسے ہو جاتا ہے. کسی کو موت دینا چاہوں، کسی کو زندگی دینا چاہوں، تو اس کا ایگزام تھا، مغالطہ تھا. اس لیے خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے بندہ اسی وجہ سے. اور اگر اسے احساس ہو جائے کہ میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں، تو پھر وہ اللہ کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا. وہ کیوں اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ پاک نے، اس وقت مجھے کیوں نہیں دے دیا، یہ منزل کیوں نہیں مل گئی، یہ پوری جو اچیومنٹ ہے یہ کیوں نہیں نصیب ہو گئی، اس جد و جہد کا یہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا، اتنی سٹرگل کی میرا رزق وسیع کیوں نہیں ہوا جیسے فلاں کا ہے، یہ عزت کیوں نہیں ملی، یہ معاملہ کیوں نہیں ہوا. بندہ جس طرح چاہتا ہے اور سٹرگل کرتا ہے، اگر اس کا نتیجہ اس کی ہوپس کے مطابق نہ نکلے تو اللہ کے ساتھ غصہ تو کر نہیں سکتا. اب یہ اگلی بات بتا رہا ہوں. بندے کے ساتھ اگر ہوپ کے مطابق نہیں تو غصہ کرے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کے اپنی حسب منشا نتیجہ نہیں ملا فوری اس وقت، تو غصہ تو اللہ سے کر نہیں سکتا. کیا ہوگا؟ مایوس ہوگا. اگر معاملہ بندے کے ساتھ ہے تو غصہ کرے گا، اگر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اور نہیں ہوا اس کے حسب منشا تو وہ مایوس ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے، تمہارا گناہگار ہونا قبول ہے مجھے. اگر گناہگار ہو جاؤ کوئی بات نہیں، توبہ کرو گے معاف کر دوں گا. تمہاری گناہگاری پر میں ناراض نہیں ہوتا. مایوس ہو جاؤ تو پھر ناراض ہوتا. چونکہ گناہگاری تمہاری معصیت تھی، تمہارا عمل تھا کہ تم نے میرے نافرمانی کی، لیکن مایوس ہونے کا مطلب ہے میری رحمت کا انکار کر رہے ہو، میری رحمت کا انکار کر رہے ہو. اس لیے گناہ کر بیٹھنا کفر نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے. آج تک کسی امام نے، کسی بزرگ نے، کسی ولی اللہ نے آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر ائمہ اطہار اہل بیت سے لے کر ائمہ حدیث و فقہ اور ائمہ عقیدہ سے لے کر اولیاء و صالحین سے آج تک کسی نے گناہ کو کفر نہیں کہا، گناہگار کو کافر نہیں ٹھہرایا. اس لیے کہ گناہ کرنے والے بندوں کو بھی اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی، اے میرے بندو. تو اگر کافر ہو جائے کوئی تو اسے اللہ اے میرے بندے کہہ کے تھوڑا بلاتا ہے. غیر کو کوئی کہتا ہے اے میرے بندے، غیروں کو تو کوئی نہیں کہتا نا. اے میرے بندے اسے اپنا کہہ کے بلا رہا ہے. تو اپنا کہہ کے اس لیے بلا رہا ہے کہ گناہگار ہو کر بھی ہے اللہ کا. گناہگار ہو کر بھی وہ کہتا ہے تم ہو میرے، میں نے تمہیں اپنوں کے دائرے سے نہیں نکالا گناہ کے باعث. اور پھر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ گناہ نے
تمہیں میرا ہونے کے ٹائٹل سے محروم نہیں کیا، گناہگار ہو کر بھی تم میرے ہی رہے، اس ٹائٹل سے باہر نہیں گئے، لیکن اگر مایوس ہو جاؤ گے تو میرے نہیں رہو گے، اس ٹائٹل سے نکل جاؤ گے۔ مایوس ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنا نہیں کہہ کے بلاؤں گا، تم میرے نہیں رہو گے۔ پھر جہاں امید ہے اسی کے بنو، جہاں امید ہے پھر اسی کے بنو۔ اگر میرے ہو تو مجھ سے نہ امید، نہ صرف امید بلکہ یقین رکھ۔ میں نے آپ کو کسی پہلے خطاب میں، شاید مجھے اب یاد نہیں ہے، پچھلے سال یا سال 2 سال پہلے 3 سال قبل خطاب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بتایا تھا کہ آپ نے فرعون کے جو مظالم تھے ان کے خلاف اللہ رب العزت کے ہاں حضور بد دعا کی کہ باری تعالیٰ اس کو غرق کر دے۔ کبھی کبھی پہلے انبیاء مظالم سے تنگ آ کر بد دعا کر دیتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان میں اللہ پاک نے نہیں رکھا، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کر دی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ جب وہ لوگوں کے سارے احوال دیکھ چکے اور 900 سال ساری تبلیغ کا نتیجہ دیکھ لیا تو آپ نے بالآخر بد دعا کی، باری تعالیٰ ان کو صفایا کر دے، ایک گھر بھی ان کا نہ چھوڑ اور ایک بندہ بھی زندہ نہ رکھ۔ تو بد دعا کر دی تھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی۔ یہ انشاءاللہ اعتکاف کی راتوں میں جب آپ سے باتیں ہوں گی اور خطابات میں تو میں اس میں یہ پھر احوال بیان کروں گا آقا علیہ السلام کے۔ بد دعا نہیں کی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا کر دی۔ اس فرعون جنہوں نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے، برباد کر رکھا ہے، ان کے حقوق سلب کر رکھے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، بیٹیاں زندہ رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بد دعا کی باری تعالیٰ اس کو ڈبو دے، غرق کر دے۔ دعا کرتے ہی اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا اگلی صبح اور فرمایا اے جبرائیل جا کے خوشخبری سنا دی حضرت موسیٰ کو، میرے پیغمبر موسیٰ کو، کہ آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ جبرائیل امین علیہ السلام خوشخبری لے کے آ گئے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اے موسیٰ خوشخبری ہو، اللہ نے قبول کر لی، یہ غرق ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہر صبح جب اٹھتے تو دعا کی قبولیت کی بشارت، خوشخبری تو اللہ رب العزت نے بھیجی تھی اور جبرائیل امین لے کر آئے تھے، یہ وہی تھی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس کے خلاف، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں۔ تو ہر صبح موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہوں گے کہ آج غرق ہوتا ہے، پھر سورج ڈوب گیا، اگلے دن پھر دیکھتے ہوں گے آج غرق ہوتا ہے، نہیں ہوا، پھر اگلے دن دیکھتے ہوں گے، انتظار کرتے کرتے کہ کب غرق ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل جد و جہد کی تھی، تو کب غرق ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ خود امید لگائی ہو، بلکہ جبرائیل امین کے ذریعے وحی بھی آ گئی کہ قبول ہو گئی آپ کی دعا، مگر اس کے غرق ہونے کو 40 سال لگے۔ فرعون دعا کی قبولیت کے 40 سال بعد جا کے غرق ہوا۔ اس کو کہتے ہیں حلیم۔ موسیٰ علیہ السلام حوصلہ نہیں ہارا، نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھا۔ اور یقین یہ ایمان کا کس طرح ہوتا ہے، بندہ اس طرح سوچتا ہے کہ یہی خوشخبری بھیجی کہ دعا قبول ہو گئی، ساتھ یہ کہہ کے تو نہیں بھیجا نا کہ اگلے ہفتے غرق ہو جائے گا، یہ تو نہیں نا پیغام میں ساتھ آیا، اگلے مہینے کس تاریخ کو غرق ہو جائے گا، 2 مہینے کے بعد غرق ہو جائے گا، ساتھ ٹائم فریم تو نہیں دیا۔ تو یقین اس کو کہتے ہیں کہ بے شک 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، حتیٰ کہ 39 سال گزر گئے، وہ غرق نہیں ہوا، تب بھی اللہ کے وعدے پر یقین قائم تھا، مایوس نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔
اور یہ خیال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں آیا کہ کب غرق ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، یہ نہیں آیا خیال کب ہوگا. نہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان یقین میں بدل جاتا ہے. جب اتنا یقین ہو تو بندہ حلیم ہوتا ہے، بندہ اواہ ہوتا ہے، بندہ منیب ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ ہر وقت ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے ابراہیم، ہم وقت رجوع کرنے والے تھے، اور گری و زاری کرنے والے تھے، اور تحمل اور بردباری کرنے والے تھے. اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 تینوں آیتوں کو اکٹھا، اور فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی، آسمان کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان کے اوپر اس آسمان کو کیسے بنایا ہے، کیسے روشنیوں سے ستاروں سے سجایا ہے. کیا نہیں دیکھا اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ نے زمین کو کیسے پھیلایا ہے، اور زمین میں بڑے بڑے بھاری پہاڑ کیسے نصب کیے ہیں، اور ہر قسم کے بڑے خوشنما پودے لگائے ہیں، ہریالی لگائی ہے، باغ لگائے ہیں. یہ 2 آیتوں میں مضمون بیان کیا کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں نہیں دیکھی، اللہ کی عظمت کی یہ نشانیاں نہیں دیکھی کہ وہ اتنا بڑا قادر ہے رب، بغیر ستونوں کے آسمان کو بنا کے تمہارے اوپر قائم رکھا ہے، پہاڑ زمین میں نصب کر دیے. یہ ساری قدرتوں کی نشانیاں دکھا کر پھر ارشاد فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. یہ ساری جو اپنی قدرت اور عظمت کی جو نشانیاں آپ کو بتائی ہیں اور دکھائی ہیں، فرمایا ان سب نشانیوں سے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے. ان میں بصیرت کا آنکھیں کھول دینے والی اور نصیحت کا سامان ہے. مگر فرمایا یہ بصیرت اور نصیحت زمین و آسمان کی ساری نشانیاں دیکھ کر صرف انہی لوگوں کو بصیرت اور نصیحت ملے گی جو ہمہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے. رجوع، جن کا رجوع تام ہوگا، کامل ہوگا، ان کو نصیحت بھی ملے گی اور ان کو بصیرت بھی ملے گی. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ہر روز دیکھتے ہیں آسمان تنا ہوا ہے اوپر، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، باغات کو دیکھتے ہیں، زمین کی سطح کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کی بلندی کو، پہاڑوں کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. مگر اس میں سے کوئی اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانی اخذ نہیں کرتے کہ ان کے دل و دماغ پر ثبت ہو جائے اور اس سے ان کی آنکھ کھلے اور ان کے شعور کی آنکھ کھلے، انہیں کو بیداری ملے اور وہ معرفت نصیب ہو اللہ کی عظمت اور قدرت کا. تو دھیان ادھر نہیں جاتا، چیزیں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مگر دھیان ادھر نہیں جاتا. تو ارشاد فرمایا کیوں نہیں جاتا کہ یہ جو دھیان جانا ہے اللہ کی عظمت کی طرف، یہ بصیرت، نصیحت کا یہ فائدہ اور بصیرت حاصل ہونا یہ کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے رجوع کے ساتھ. جن لوگوں کے دل اللہ کی طرف پہلے راجع ہوتے ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ نصیحت اور بصیرت کی کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے کھول دیتا ہے. یہ نظارے اور یہ سارے اسی کو فائدہ دیتے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت رجوع کھول دے. پھر اسی طرح سورہ المؤمن میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اب دیکھیں نا، جو پہلے بیان کیا وہ جا کر 26ویں پارے کی آیت تھی، 26واں پارہ. اب الگ مقام ہے سورہ المومن، یہ 24واں پارہ ہے. الگ مقام پر وہی بات فرمائی.
فرمایا یہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، ان سب چیزوں میں نصیحت ہے، عبرت ہے، بصیرت ہے، لیکن نصیحت اسی شخص کو فائدہ دیتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا ہے، منیب ہے، یعنی جس کے دل میں انابت ہے، جس کا دل اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، جڑا ہوا ہے، یقین کی رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، یقین کی رسی کے ساتھ جس کا دل بندھا ہوا ہے، صاحب انابت ہے۔ یہ سارے مناظر کو دیکھنا یہ اسی کو نفع دیتا ہے، ہر آدمی کو یہ نفع نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا یہ فہم اور ادراک کی اور نصیحت اور بصیرت اور معرفت کا دروازہ کھلنا، یہ اللہ رب العزت نے اسی پر کھولا ہے جس کا دل اللہ رب العزت کی طرف راجع ہے اور یقین کے ساتھ جڑا ہوا اور بندھا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الروم میں اللہ پاک نے فرمایا، 31 آیت ہے، فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا اور اسی اللہ کی طرف اپنا رجوع اور انابت رکھو، تمہارے دلوں کا حال یہ رہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہے، جڑے رہے اللہ پر کامل یقین اور توکل کی رسی کے ساتھ بندھے رہے۔ توکل بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ جب تک یقین نہ ہو۔ یہ سب فروعات ہیں، برانچز ہیں یقین کے درخت کی، یقین کے درخت کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ میں نے خیال کیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اعتکاف میں 10 راتیں یقین پر گفتگو کریں گے، پورے 10 راتیں یقین موضوع ہوگا۔ اسی سے استقامت ہے، اور یہ یقین ہو تو بندے کو انابت اور رجوع نصیب ہوتا ہے، اور انابت اور رجوع دل کا ہو تو تب بندے کو نصیحت فائدہ دیتی ہے اور ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے اور اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی۔ یعنی آپ قرآن مجید میں جس جگہ بھی دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سورہ سواد میں آیت نمبر 24 داؤد علیہ السلام کا۔ تو اس میں ذکر آتا ہے فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ اب یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو اچھا ہے کہ آپ سب لوگ یہ اناب کا یہاں سن کر آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیں، جس حالت میں بیٹھے ہیں ایسے سارے آپ بھی سجدہ کر لیں، میں بھی سجدہ کر لوں، تاکہ رجوع کی ایک کیفیت ہو جائے ظاہر۔ کر لیں سجدہ سارے زمین پر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدہ میں گر پڑے، اور پھر وہی لفظ انابت کا، اس میں توبہ بھی ہے اور رجوع اختیار کر لیا، دل کا رجوع اللہ کی طرف۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ حالانکہ استغفار کا ذکر بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، معافی طلب کرنے کا بھی آ گیا، لیکن پھر ایمفسس ہے، ایمفسائز کیا گیا ہے انابت پر، رجوع پر۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ قاف میں آیت نمبر 31 سے 33 تک جنت کا ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب۔ اور جنت
پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی، اور ان سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہی جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر توبہ کرنے والے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ یہ دو چیزیں فرما کر فرمایا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور انابت کا دل رکھتا رہا، بقلب وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی بارگاہ میں انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، ایسا دل لے کر پیش ہوا کہ جو ہمہ وقت اللہ کی طرف راغب، اللہ کی طرف راجع۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو آج میں نے آپ کو سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر کسی توبہ کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انابت کا ذکر آ گیا ہے، استغفار کا ذکر آیا تو انابت کا ذکر آ گیا، نصیحت اور بصیرت کا ذکر آیا تو انابت کا ذکر آ گیا، قبولیت کا ذکر آیا تو انابت کا ذکر آ گیا، اعلیٰ درجے کی بندگی کا ذکر آیا تو انابت کا ذکر آ گیا۔ تو آج کی رات کا میسج یہ ہے کہ اپنے دلوں میں کا حال اس طرح کریں، اپنے دلوں کا حال کہ ہمہ وقت دل یقین اور توکل اور رضا کی رسی میں بندھ کر اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یہ انابت جو یقین سے پیدا ہوتی ہے، یہ بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے اور مایوسیوں سے محفوظ کرتی ہے۔ اور اگر یہ یقین پیدا ہو جائے اور بندہ انابت کی راہ اختیار کر لے، رجوع کر لے، جھک جائے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اس کے فرمان کی طرف یقین کے ساتھ، تو وہ بڑی بڑی عبادتوں سے بھی بندے کو آگے گزار دیتی، نفلی عبادتوں سے اور کئی اور نیک اعمال سے وہ مقام نہیں ملتا جو یقین پر قائم انابت کے ساتھ، قلب کی حالت انابت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو پیش آیا، ایک صحابی کا آپ کو سناتا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کئی دن وہاں قیام فرمایا، محاصرہ ہوا خیبر کے قلعے کا، کئی دن وہاں رہے۔ اس عرصے میں ایک شخص تھا، غلام تھا، وہ غلام کالے رنگ کا، وہ کسی یہودی کا تھا تو بکریاں چرا رہا تھا ادھر، بکریاں، کسی یہودی کا غلام۔ تو وہ باہر نکلا، بکریاں چرا رہا ہے کھیتوں میں، تو اس نے دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہیں اور کئی دنوں تک وہاں، چونکہ پیدر پہ حملے ہو رہے تھے اور خیبر کا قلعہ جب تک فتح نہ ہو اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی وہیں بیٹھے تھے، کئی دنوں تک بیٹھے رہے۔ اس نے دیکھا یہ ہجوم ہے، رش ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ایک ہستی ہے اس کے ارد گرد بڑا جم کھٹا اور ہجوم رہتا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ مراد اس کی یہ تھی جس کے ارد گرد اتنا ہجوم رہتا ہے، یہ کون شخص ہے؟ اس کالے غلام نے پوچھا، بکریوں کے چرواہا نے۔ انہوں نے کہا قالوا رسول من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے ہیں۔ کسی صحابی نے بتایا ہوگا، صحابی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے جواب کہا الذی فی السماء، وہی خدا، وہی اللہ جو آسمانوں میں ہے۔ غلام ہے، کوئی تعلیم یافتہ تو ہے نہیں، بکریاں چراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں
یعنی اس کے علم کا لیول دیکھ لیں، علم نہیں ہے، اتنا ہی اس کو پتا ہے کہ وہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے. کہتا اس خدا کا نمائندہ ہے، رسول ہے جو آسمانوں میں ہے. قالوا نعم، وہ جو صحابہ تھے چند ایک جن سے اس نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا، جواب دیا، ہاں اسی خدا کا رسول ہے جو آسمانوں میں ہے. اس نے کہا مجھے ذرا ان کے قریب تو لے چلو. اس غلام نے کہا مجھے اس کے قریب لے چلو سستی کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. تو وہ صحابہ کرام اس کالے رنگ کے غلام کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے، آقا کے پاس لے آئے، اور وہ پاس آ کے پوچھتا ہے، فقال انت رسول اللہ، آپ ہیں اس اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے، آپ ہیں؟ آقا علیہ السلام اس غلام کو جواب دیتے ہیں، قال نعم، فرمایا ہاں میں ہی ہوں. پھر وہ آقا علیہ السلام سے پوچھتا، الذی فی السماء، اس رب کے، اس خدا کے نمائندے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے ذہن میں دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ اللہ جو ہے وہ تو سنا ہے آسمانوں میں رہتا ہے، اس کا نمائندہ ہے تو زمین پر کیسے؟ تو اللہ کا نمائندہ ہے تو یہ بھی آسمانوں میں ہونا چاہیے تھا، یہ زمین پر کیا کرنے آیا اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغامبر؟ پروبیبلی اس کو اس طرح کا کنفیوژن تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اس لیے وہ بار بار پوچھتا تھا. اس اللہ کے رسول ہو، اس اللہ کے پیغامبر ہو، پیغام لے کے آئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں. جب اتنی بات ہو لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں. تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا دیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. پڑھ کر وہ وہیں سے کھڑا کھڑا مڑ گیا، پیچھے اس نے اپنے آپ کا چہرہ موڑا اور بکریوں کی طرف کوئی کنکریاں اٹھائیں، ایسے چند ایک کنکریاں، اور زور سے اپنی بکریوں کے ریوڑ کی طرف ماری، ایسے بکریوں کے ریوڑ کی طرف مار کے کہتا ہے اذهبی، میری بکریوں اپنے گھر کو چلی جاؤ، اب اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی چرانے نہیں آؤں گا. یعنی میں نے سودا کر لیا ہے کسی سے، کسی کا ہو گیا ہوں، اب تمہارے کام نہیں آؤں گا، واپس چلی جاؤ. اب دیکھیں غلام ہے کالے رنگ کا، بکریاں چرانے والا، ابھی ایک لمحے میں کیا کرامت آ گئی اس کے اندر. زنجانی صاحب آپ تو مشائخ اور اولیاء اور صالحین کی اولاد اور نمائندہ ہیں، سجادہ نشین ہیں، صاحب مسند ہیں، آپ دیکھیے کیا کرامت آ گئی ایک لمحے میں. غلام ہے، یہودی کا ملازم ہے، خود بھی یہودی ہوگا، بچے کو جتنی سمجھ ہے اس کو غلام کو اسی حساب سے یہودی ہوگا، سمجھ ہی نہیں. تو ایک لمحہ پہلے تو اسی الجھن میں تھا کہ خدا کا پیغامبر ہے، اس کا پیغام لایا ہے، خدا تو آسمانوں میں ہے، تو یہ زمین پر کیا لے کے آیا ہے پیغام؟ تو بس کلمہ پڑھا دیا. اب اس کلمہ پڑھانے سے آپ مجھے بتائیں فہم کتنا کھل گیا ہوگا، انٹلیکچولی وہ کتنا اویئر ہو گیا ہوگا، دماغی طور پر، علمی طور پر، کنسپچولی کنسپٹ کتنا اس کا کلیئر ہو گیا ہوگا. وہ تو وہی ہے جو ابھی ایک لمحہ پہلے تھا، بس فرق اتنا پڑا ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیا، اتنا ہی فرق ہوا. جب یقین کر لیا تو مڑ کے کنکریاں ماری اور بکریوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے چلی جاؤ، اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا. اب اس کا دست ایک کرامت بن گیا، بکریاں اس کی کنکریاں کھا کر واپس چلی گئیں اپنے مالک کے ڈیرے پر بکریاں واپس چلی گئی، اور اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے ہی قبیلے کے لوگ جو یہودی جو لڑ رہے تھے ان کے خلاف آقا علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گیا اور لڑنے لگ گیا، اور لڑتے شہید ہو گیا. ابھی نہ وہ غسل کر سکا ہے، نہ کوئی وضو کر سکا ہے، نہ وضو کا سیکھ ہی نہیں سکا، نہ نماز، اس کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. جتنی کل بات ہوئی آقا علیہ السلام سے، اس کے مذاکرات ہوئے،
وہ میں نے آپ کو سنا دی لفظ بلفظ، کل اتنی بات ہوئی۔ ابھی تو اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مذہب کیا ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے، تو اب میں نے مسلمان ہو کے کیا کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنی ہے، کوئی روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، ابھی تو موقع ہی نہیں آیا، بس جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ نے سن لی تو شہید ہو گیا۔ تو جب وہ شہید ہو گیا لڑتے لڑتے، تو وہ صحابہ جو اس کے قریب تھے اٹھا کے اس کی میت کو، لاش کو لے آئے، آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے آپ کے پیچھے لا کے اس کی میت کو رکھ دیا، اس کی میت کو رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا ہے وہی غلام، تو ہم نے اس کی جو میت ہے آپ کے پیچھے لا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اس کے رکھ دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس کی طرف ملتفت ہوئے، مڑے اور جو ہی اس کی طرف دیکھا تو فوری منہ پھیر لیا، پھر واپس منہ پھیر لیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ شہید ہوا آپ کے لیے، ہم اس کی ناش کو اور اس کی میت کو پیچھے لا کے رکھا ہے آپ نے چہرہ مبارک اس کی طرف کیا، شفقت فرمائی اور فوراً پھر واپس پھیر لیا، کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی طرف مڑ کے جانا چاہتا تھا، لیکن جو ہی میں نے چہرہ اس کی طرف کیا تو الحور العین سے 2 حوریں ان کا نکاح کر دیا گیا اس سے، وہ دونوں بیویاں اس کے پاس بیٹھی تھی، تو میں نے حیا منہ پھیر لیا، حیا منہ پھیر لیا۔ وہ اس کی زوجہ بیویاں بن کر الحور العین کی 2 حوریں اس کے پاس بیٹھی۔ اس غلام کا نام اسلم تھا، اسلم۔ تو یہ درجہ اس کو کس نے دیا؟ ایک لمحے میں بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اس کو ایسا یقین آیا کہ اس نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں ان پر جان دے دوں۔ آگے اس نے جنت کر کے اس کو پتہ ہی نہیں، ابھی پوچھا ہی نہیں کہ میں جان دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، مر جاؤں گا تو کیا ملے گا، زندہ بچا تو تب کیا ملے گا، اس نے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بس یقین کر لیا۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے تو سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ سوالات اسی کے ہوتے ہیں جس کے پاس ابھی یقین کی دولت نہیں آئی، اور اللہ پر اگر یقین کامل آ جائے تو دل منیب ہو جاتا ہے، دل کو حالت انابت نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ کے ساتھ اس یقین کی اور توکل کی اور رضا کی رسی میں بندھ جاتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اس پر دروازے کھلتے ہیں اللہ کی عنایات کے اور اللہ رب العزت کی فیوزات کے اور رحمات کے، سعادات کے، برکات کے، نعمات کے۔ آج کی رات اللہ کے حضور اس یقین کی دولت کے ساتھ انابت طلب کریں، اس یقین کی دولت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے انابت طلب کریں۔ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے حافظ نذیر احمد صاحب ہالینڈ والے کہ آج ہی رات ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ابھی چٹ ملی مجھے، ہالینڈ سے فون آیا ہے، تو وہ پاکستان جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، مغفرت کی رات اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ تو میں آپ کے دیکھتا ہوں، ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ جن کے چہروں پر یقین کا نور، یقین جب اگر دل میں آ جائے اور انابت آ جائے تو پھر وہ چہرے پر نور بن جاتا ہے، ان چہروں کی پہچان ہوتی ہے، یہاں بھی پہچان ہوتی ہے، آخرت میں بھی پہچان ہوگی، قیامت میں بھی پہچان ہوگی، کیونکہ اس یقین نے اور انابت نے اس کو مایوسی کے کفر سے بچا لیا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے اس کے ایمان کو زندہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انابت کی یہ عظیم نعمت عطا کرے، اور مبارکباد کے حقدار ہیں آپ سارے لوگ جو گوشہ درود میں آتے ہیں، ماہانہ محفلوں میں اور اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں میں حلقات درود قائم کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
درود پاک کا، درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. یہ بھی یقینی ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرما دیا جہاں بھی کوئی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کو مجھے پیش کیا جاتا ہے، یا درود میرے پاس درود آتا ہے، اور پڑھنے والے کا نام، عطا، پتہ، جگہ، سارا کچھ مجھے بتایا جاتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اللہ پاک 10 درود اس کے اوپر بھیجتا ہے. تو یہ بھی یقین کر لیا ہے نا ہم نے. کسی نے آنکھوں سے درود پاک کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ملائکہ کو وہاں رجسٹر کھول کے بیان کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور اللہ پاک نے اگر جواب میں 10 بار درود پڑھا ہے تو کسی کے کانوں نے سنا تو نہیں ہے. یہ سب یقین کی باتیں ہیں. اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ابھی آیا ہے یہ پیپر کہ ماہ مئی میں، یہ جو مہینہ گزرا ہے، اس میں الحمدللہ صرف اس ایک ماہ میں 1 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ 58,000 262 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا. یعنی 1 ارب اور 18.5 کروڑ بار درود پاک پڑھا گیا ہے. سبحان اللہ، ایک ماہ میں. اور مجموعی طور پہ جو اب تک اس گوشہ درود کے قائم ہو جانے کے بعد سے جو نظام ہے، گوشہ درود کا ورلڈ وائڈ جو نظام ہے، اس کے تحت مجموعی طور پہ 1 کھرب 3 ارب 32 کروڑ 10 لاکھ 22,742 مرتبہ درود پاک آقا علیہ السلام کے غلاموں نے پڑھا ہے، حضور اسلام کی بارگاہ میں بھیجا ہے. یعنی 1 کھرب اور 3.5 ارب سے کچھ کم، اتنا درود پاک مجموعی طور پہ پڑھا گیا ہے. میں سید مشرف علی شاہ صاحب کو اور محمد جواد حامد کو اور باقی تمام احباب، حاجی محمد سلیم صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی خدام ہیں درود پاک کے، آقا علیہ السلام کے گوشہ درود کے، اور جتنے احباب معاونین ہیں اور خادمین ہیں اور منتظمین ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور منہاج القرآن کی پوری رفقا کو اور اس کے تمام احباب کو کہ اللہ پاک نے جن کو چنا ہے اس عظیم نعمت اور عظیم کام کے لیے، عظیم سعادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آج کی رات ہم پر سعادت کے دروازے کھولے اور ہمیں انابت کی توفیق سے نوازے، اور یقین کی دولت سے مالا مال کرے، اور انابت کی توفیق سے شرف یاب فرمائے.